بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، ول قسم ہے عصر عصر کی، قسم ہے عصر کی۔ عصر کا ایک تو مطلب ہوتا ہے زمانہ، قسم ہے زمانے کی، مطلب شب و زمانے میں اب شب و روز کی یہ گردش اور ان کا عدل بدل کر آنا بھی شامل ہے۔ رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اور جب دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کبھی راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور کبھی دن لمبے تو راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، جیسا کہ سردیوں میں آج کل کے دنوں میں اب راتیں لمبی ہیں اور دن چھوٹے ہیں، اور گرمیوں میں دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہی ایک قدرت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے قسم ہے زمانے کی۔ والعصر کا مطلب ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ قسم ہے نماز عصر کے وقت کی، کیونکہ جو نماز عصر کا وقت ہوتا ہے اسی وقت نہ کاروباری دنیا میں ہر ایک اپنی کاروبار کی دنیا میں مشغول ہوتا ہے، اور اسے عصر کی نماز کی فکر نہیں رہتی ہے، جبکہ یہ جو نماز ہے نماز عصر یہ بہت ہی فضیلت والی نماز ہے، اور یہ وقت بھی بہت فضیلت والا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کا سب گھر بار لٹ گیا۔ دوسری آیت دیکھیے، دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان لفی خسر خسارے میں ہے۔ محاورہ ترجمہ ہوگا بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ جواب قسم دے رہے ہیں کہ انسان کا خسارہ اور ہلاکت واضح ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کے شب و روز سخت محنت کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، پھر جب موت اسے آ پہنچتی ہے تو موت کے وقت بھی اسے آرام و راحت نصیب نہیں ہوتا، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ کون سے لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بننے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، إِلَّا مگر الَّذِينَ جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کیے نیک، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور آپس میں حق کی وصیت کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، اور اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ 4 چیزیں بتا رہے ہیں۔ اس آیت کے ترجمے میں اب آپ کو پتہ چلتی جائیں گی۔ سوائے ان لوگوں کے جو پہلی چیز جو ایمان لائے، دوسری چیز اور نیک عمل کیے، تیسری چیز اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی، چوتھی چیز اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اب اس کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ انسان کو خسارے سے بچنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں۔ اب ایمان لانے سے یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ان کی ہدایات اور وعدوں کو ہوا وہ دنیا سے متعلق ہے یا وہ آخرت سے متعلق ہے ان پر پورا یقین رکھے۔ اب دوسری چیز دیکھیں جو اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، اور نیک عمل کیے، یعنی کہ اب انسان جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھ رہے، آخرت پر یقین رکھ رہے، تو اس کا اس یقین کا اثر صرف اس کے دل و دماغ تک محدود ہی نہ رہے، بلکہ اس کی روح میں بھی اس کا اثر پتہ چلنا چاہیے، اور اس کی عملی زندگی اس کے ایمان قلبی کا آئینہ ہونی چاہیے۔ ایک یہ دوسری چیز ہم نے دیکھ لی۔ اب تیسری چیز کی طرف چلتے ہیں، اور آپس میں وہ حق کی وصیت کرے۔ اب اس کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ مطلب ہے کہ صرف آپ نے اپنی انفرادی اصلاح اور فلاح نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ نے قوم و ملت کی مفاد کو پیش نظر رکھنا ہے، کہ مطلب جب بھی 2 مسلمان آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو اپنے قول و فعل سے سچے دین اور ہر معاملے میں سچائی اختیار کرنے کی تاکید کرنی چاہیے، کہ جب بھی آپ آپس میں 2 انسان بیٹھ رہے ہیں تو آپ نے ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی، دین کے راستے پر چلنے کی وصیت کرنی ہے، حق کا راستہ چننے کی وصیت کرنی ہے۔
اور چوتھی چیز یہاں پہ کیا ہے؟ اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو حق کے راستے میں جتنی مرضی سختیاں، دشواریاں، مشکلیں پیش آئیں، آپ نے اس سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے تحمل سے کام لینا ہے اور پورے صبر و استقامت کے ساتھ کام لینا ہے، اور آپ کے قدم جو ہے وہ نیکی کے راستے میں بالکل بھی ڈگمگانے نہیں چاہیے، بلکہ آپ نے ثابت قدمی سے نیکی کے راستے پر چلتے رہنا ہے اور مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ صبر کے ساتھ کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ یہاں اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ سورت تو ویسے بہت چھوٹی سی ہے، صرف 3 آیات ہے اور ہمیں چھوٹی سی سورت لگتی ہے، لیکن دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر قرآن میں سے صرف یہی ایک سورت نازل کر دی جاتی نا تو سمجھدار بندوں کی ہدایت کے لیے صرف یہی ایک سورت کافی ہوتی۔ بزرگان سلف میں جب بھی 2 مسلمان آپس میں مل کر بیٹھتے تھے نا تو جدا ہونے سے پہلے وہ ایک دوسرے کو یہ سورت سنایا کرتے تھے۔ یہاں پہ اب اس سورت کا اختتام ہوا اور ہمیں اس سورت کی امپورٹنس بھی پتہ چلی۔ جزاک اللہ۔